علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وحلما وحکما۔ قل رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کا یہ نظام بنایا ہے، اس دن سے اللہ رب العزت نے اہل زمین کے لیے
سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ اس دن سے اللہ رب العزت نے ایک ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں۔ ان 7 دنوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل، بہترین اور سارے دنوں سے زیادہ مقرب ترین دن ہے تو جمعے کا دن ہے۔ آج کا موضوع جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ اس دن میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس دن کے بارے میں جو اہمیت اور فضیلت کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے، اس کا اجمالی اور تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کی بڑی ہی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جس دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ان طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے خیر والا، بہتر والا، برتری والا کوئی دن ہے تو جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط وفیہ طیب علیہ وفیہ مات۔ جمعے کا دن وہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی بنی نو انسان کے جو باپ ہیں، ان کو پیدا کیا گیا۔ تو ہماری تخلیق کی ابتدا جمعے کا دن ہے۔ لوگ اپنی پیدائش کے دن سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، یادگار کے طور پہ ہر سال اس دن کو تازہ کرتے ہیں۔ تو وہ دن جس دن سارے انسانوں کے باپ کو پیدا کیا گیا، وہ دن جمعے کا دن ہے۔ تو ہم اپنی پیدائش والے دن خوشی منائیں، اور جس دن سارے انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ کیا گیا، وہ دن خوشی باقی دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو اور اماں جی حوا کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یہی جمعے کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام وفات پا کے دوبارہ جنتوں میں پہنچے ہیں۔ اور فرمایا یہی وہ دن ہے
کہ آدم علیہ السلام سے چلتا 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 یہ دن قیامت آئے گی، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ تو ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا فیہ تقوم الساعۃ وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ من ان تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعہ الا الجن والانس۔ جنوں انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب ڈرتے رہتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، اب جمعہ کا دن شروع ہونے والا ہے، کہیں اس دن قیامت ہی نہ آ جائے۔ ان کو تو نہیں نہ پتا کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، بڑی نشانیاں کیا ہیں، ہمیں تو بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑی سی امید ہے کہ ابھی وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی، جب پوری ہوں گی پھر قیامت آئے گی۔ تو جن کو علم ہی نہیں وہ تو ہر جمعے ڈرتے ہیں کہ شاید یہی جمعہ قیامت کا نہ ہو۔ تو یہاں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اس دن، جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور سارے انسانوں کی ارواح کو تخلیق کیا گیا، وہ جمعے کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارے سارے انسانوں کی سالگرہ کا دن ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ فکر والی بات ہے کہ یہ قیامت کا دن بھی ہے۔ تو جس کو پتا ہو کہ گزرے والے حالات دن میں اس دن مجھے خوشی نصیب ہوئی تھی، اور آنے والے دنوں میں اسی دن میں ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اسے خوشیاں بھول جاتی ہیں، پھر وہ آنے والے دن کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی آنے والے دن، جس دن سارے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں کھڑا کر لیں گے، وہ دن قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے، روز محشر ہے۔ محشر کے میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ جمعے کا دن ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن سوائے جنوں انسان کے ہر شے اللہ رب العزت کی ہیبت سے، رب تعالیٰ کے جلال اور رعب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت کی سختیوں کو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ حالانکہ ان چیزوں کا قیامت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہ جانوروں کا حساب ہونا ہے، نہ پرندوں کا حساب ہونا ہے، نہ درندوں کا حساب ہونا ہے، نہ سمندری جانوروں کا، نہ آبی اور خاکی اور فضائی جانوروں کا، کسی کا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی حساب نہیں ہونا، لیکن وہ بھی ڈر رہے ہیں۔ تو جن کا حساب ہونا ہے وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جمعے کا دن شروع ہوتے ہی، جیسے ہی سورج طلوع ہو، بندے کو چنتا لگ جائے، انسان مسلمان کو دل دھڑکنا شروع ہو جائے کہ آج تو اللہ نے خیر کی ہے، سورج مشرق سے طلوع ہو گیا ہے، ایک دن آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس دن جو زندہ ہوں گے انہیں مار دیا جائے گا، جو مرے ہوئے ہوں گے وہ بھی مرے رہیں گے۔ پھر کچھ عرصہ تک سب کل من علیہا فان میں پڑے رہیں گے، اور رب تعالیٰ کی ذات یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سارے انسانوں اور جنوں کو اور فرشتوں کو، سب مخلوقات کو آواز دے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، آج بادشاہی کسی کی ہے، آج شہنشاہ کون ہے، آج طاقتور کون ہے، آج حکومت کس کی ہے، آج اقتدار کس کا ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، سارے طاقتور، سارے انبیاء بھی، اولیاء بھی، شہداء بھی،
سارے بادشاہ بھی، حکمران بھی، عوام بھی، سب کے سب سن رہے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج قیامت کا دن ہے، یوں سمجھو قیامت کا دن دنیا کی زندگی کا آخری دن جمعے کا دن ہے، اور اس دن بھی حاکمیت اللہ کی ہے۔ للہ الواحد القہار، حاکم اللہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہی مالک ہے۔ تو جمعے والے دن خاص طور پہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، ہیبت، قوت، اختیار، اقتدار کا انسان کو اقرار کرنا چاہیے کہ مالک یوم الدین تو نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور ہفتہ عطا فرما دیا ہے، اس لیے کہ ہم اگلے ہفتے، اگلے جمعے تک اس دن کی تیاری کریں جس دن قیامت آنی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس دن کی مناسبت سے ہمیں کچھ تعلیمات دے رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فرمایا یہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ میں کتنی خوشی ہوتی ہے، عید الفطر کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو عید والے دن کتنی خوشی ہوتی ہے، تو جمعے والے دن زیادہ ہونی چاہیے۔ کس لیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، یعنی عمر بن خطاب امیر المومنین تھے اس وقت، ممکن ہے عمر بن خطاب بھی ہوں اور عبداللہ بن عباس بھی ہوں، دونوں موجود ہوں، تو روایت بیان کرنے والوں نے علیحدہ علیحدہ نام لے لیا۔ ایک یہودی وہاں کھڑا تھا اور ان میں سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، تمہارا دین اے محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پورا کر دیا، مکمل کر دیا، اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، رضیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ کا پسندیدہ دین اسلام تھا وہ تمہیں عطا فرما دیا۔ تو وہ یہودی بول پڑا، کہنے لگا اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی نا تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ تو عبداللہ بن عباس بولے یا عمر بن خطاب بولے رضی اللہ عنہما کہ یہ تو دن پہلے ہی ہمارا خوشی کا دن ہے، تم ایک دن کی خوشی کہہ رہے ہو، ایک دن؟ یہ تو اس دن نازل ہوئی تھی آیت جس دن ہمارے لیے ایک نہیں دو خوشیاں تھیں، یعنی ایک تو وہ عید کا دن تھا اور دوسرا جمعے کا دن تھا، لنا عیدان، وہ ہماری دو عیدیں تھیں۔ تو صحابہ کے نزدیک جمعے کا دن یہ عید کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن ایسے تیاری کرنی چاہیے جیسے ہم عید کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے، ہمیں بہت زیادہ اس میں شوق اور ذوق دلایا، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں، جب آقا علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے
اور وہی تھا جسے حج اکبر کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے حج اکبر کہا ہے، کیونکہ وہ حج اکبر وہی تھا جس میں آمنہ کے لال موجود تھے۔ نہ وہ دن دوبارہ آنا ہے، تو نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دنیا میں آنا، تو وہ حج اکبر وہ تھا جس میں صرف ایک نہیں کئی خوشیاں تھیں۔ وہ دن کے لحاظ سے 2 خوشیاں ہیں، عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ کائنات کے امام بذات خود تاجدار انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عید بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دن کو کئی خوشیوں کا نام دیا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن، چونکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانے کے ہیں، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے زیارت تو نہیں کی جس انداز سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیارت کرتے رہے ہیں، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن ہو تو تم نے ایک کام کرنا ہے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ۔ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن کثرت کے ساتھ اپنے نبی محمد پہ درود و سلام پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ اکرام چونکہ سامنے زیارت کر رہے تھے، اور انہوں نے تو آقا کی زیارت کر کے اپنے آپ کو پکا سچا سچا جنتی بنا لیا ہے۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ بھی آمنہ کے لال کی زیارت کیا وہ تو بن گیا جنتی۔ تو جو ہر روز زیارت کرتے تھے وہ کس قدر شان والے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تم کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو، باقی دنوں میں بھی پڑھو اور جمعے والے دن خاص طور پر پڑھو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور درود و سلام کون سا؟ وہی درود و سلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا کر کے گئے ہیں۔ سب سے بہترین صلاۃ و سلام، درود و سلام وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو، اور یوں سمجھو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، درود و سلام بھی ہوگا۔ تو اس کی ترغیب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جو بندہ جمعے والے دن دوران جمعہ آئے اسے چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھے۔ یہ تحیۃ الجمعہ ہے، جمعے کا یہ خاص تحفہ ہے، حق ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے اگر جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر پہلے آیا ہے تو پہلے آنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنے چاہے نفل پڑھے
اس کو اجازت ہے، بلکہ پڑھتا ہی رہے، پڑھتا رہے، کیونکہ نوافل کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہوگی اور محمد پہ درود و سلام بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے لیے دعائیں بھی ہیں، تو سارے ہی فائدے ہیں اس میں۔ تو ہمیں جمعے کے وقت سے کچھ پہلے آنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح صبح تیاری کرتا ہے جمعے کے لیے، جیسے عرض کیا نا، ایسے تیاری کرنی ہے جیسے عید کے لیے تیاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عید کا ہی تو دن ہے۔ اگر ہم اس کو عید کا دن سمجھیں گے تو پھر واقعی ہمارے لیے اللہ عید بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے بہیو کرتے ہیں۔ جیسا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے نا، جیسا اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے۔ تو اللہ رب العزت سے اگر ہم یہ چاہیں گے یا باری تعالیٰ آج ہمارے لیے عید بنا دے، تو اللہ عید بنا دیں گے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں گے چلو جی گزارا ہو ہی جانا ہے، جیسے باقی دن گزر رہے ہیں، یہ گزر بھی جائے گا، دن تو گزر جائے گا۔ اس عید والے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس عید والے دن کرنا یہ ہے کہ جیسے سارے گھر والوں کو عید والے دن تیار کرتے ہیں نا، جمعے والے دن تیار کرنا ہے۔ اور خصوصاً وہ مرد حضرات جو بالغ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو ان کو جمعے کے لیے خاص طور پہ فرمایا غسل کا حکم دو، خود بھی غسل کرو، وہ بھی غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، جیسا اچھے سے اچھا پہن سکتے ہو، پاک صاف ہو، چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو، اگر نیا میسر ہے نیا پہن لو، اور فرمایا مسواک کرو، مسواک کر کے باوضو ہو کے غسل کر کے اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے تو مسجد کی طرف آؤ، عبادت کے لیے آؤ، یہ روحانی عید کے لیے آؤ، خوشی کے لیے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بِكُلِّ خَطْوَةٍ بِقِيَامِ سَنَةٍ وَصِيَامِ سَنَةٍ، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرمائیں۔ اب اندازہ کریں کس قدر بڑا ثواب ہے۔ تو ہر قدم کے بدلے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا جی ہم تو بائک پہ آتے ہیں، گاڑی پہ آتے ہیں، تو اب ہم قدم تو چل نہیں سکتے، اب پیدل آئیں گھر سے اتنی دور، جہاں بھی کوئی جاتا ہے تو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جانا جائز ہے، ثواب سب جگہ یکساں ہے، شہر کی بڑی مسجد میں، چھوٹی مسجد میں، بادشاہی مسجد میں، فیصل مسجد میں، پاکستان کی دنیا کی تمام مساجد میں، سوائے مکہ مکرمہ بیت اللہ مدینہ کہ فلاں جو ہے نا حافظ صاحب قاری روشناس ہوتے ہیں، ہمیں مسائل کا پتہ چلتا، اس نیت سے دوسری جگہ جانا یہ جائز ہے، مگر نہ یہ کو بندہ سمجھے یہاں سے وہاں زیادہ ثواب ہے، ثواب سب جگہ یکساں ہے۔ تو جو پیدل آتے ہیں انہیں بھی ہر قدم کے بدلے ثواب ہے، اور جو گاڑیوں پہ چل کے آتے ہیں جتنی دفعہ گاڑی کا ٹائر گھومتا ہے اتنے قدموں کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مالک تو جانتا ہے یہ کتنی دفعہ اس نے چکر لیا ہے، تو ہی تو سائیکل دیں کیوں نہیں قاری صاحب تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، سب کو ثواب ملے گا، جو جس نیت سے آ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ اور ثواب کتنا ہے؟ فرمایا جو اول درجے آتا ہے، جو پہلے آ جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو تھوڑا بعد میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، تھوڑا اس سے بعد میں آتا ہے اسے لیلے کی قربانی کا ثواب، تھوڑا اس سے بعد میں آتا ہے اسے مرغی کے، لفظ قربانی کہی ہے لیکن وہ مراد صدقہ ہے،
تو مرغی صدقہ کرنے کے وہ بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہوں، اپنے کھان جو کہ نہیں لب دی وہ صدقہ کسے کی کرنا ہے؟ پہلے وہ تھا بھائی سال بعد اب کیا کرو، قربانی کر لو۔ ہون تے انج لگتا ہے لوکاں نے سال بعد قربانی تے مرغیاں ذبح کرنیاں نے، اور لے لے جو کہ تے ہے ہی نہیں۔ تو مفتیوں کو بھی فتویٰ دینا پڑنا، بچل کچھ نہیں لبدا تو ہی مرغی کری ہو، عید تو منانی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے، ان کے دل میں عوام کے لیے رحم پیدا کرے، اور ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال زار پہ رب تعالیٰ خاص الخاص رحم فرمائے، کیونکہ جمعہ کا دن آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ ایسا دن ہے، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی تمنا لے کے آتا ہے، تو اس دن خاص اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ کیسے کرنی چاہیے؟ اب میں خطبہ پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو آپ دعا کری جائیں؟ نہیں، یہ خطبے کے منافی ہے، یہ خطبے کے آداب کے منافی ہے۔ وہ کہے جی نہیں میں اپنا ذکر کری جا رہا ہوں، کیونکہ اس میں ذکر کا بھی بڑا، میں درود شریف پڑھتا جا رہا ہوں، درود شریف کے بھی بڑے اجر و ثواب ہیں۔ تو جو خطبہ ہے اس کا مقصد ذرا تھوڑا ڈیپلی بندہ جائے نا، تو عوام سے پوچھے بھائی تمہیں یہ کس نے بتایا کہ ذکر کرنے کی بڑی عبادت ہے، درود شریف پڑھنے کی بڑی عبادت، بڑا ثواب ہے، اور جمعے کے دن دعائیں کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ جمعے والے، جمعہ پڑھانے والے نے تو بتایا ہے، اب اس کی تم سن نہیں رہے، اور تو خود ذکر کری جا رہے ہو، درود شریف پڑھی جا رہے ہو جناب۔ تو جمعے کے آداب کے خلاف ہے۔ اپنا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور جمعہ پڑھانے والے سے اللہ کا ذکر سننا یہ بھی عبادت ہے۔ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ اس وقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم سب عبادت میں ہیں، ہم سب اجر و ثواب میں۔ تو جو جس قدر جتنی توجہ کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث لکھی ہے، فرمایا 3 طرح کے بندے جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ کچھ تو آتے ہیں فارمیلٹی کے لیے، منہ دکھلائی کے لیے، چلو بھائی جائے جمعہ پڑھیں۔ لوگ کیا کہ میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ حدیث میں آیا جو ایک جمعہ چھوڑ دے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، 2 جمعے چھوڑ دے 2 نقطے لگ جاتے ہیں، 3 جمعے چھوڑ دے گا سارا دل ہی کالا سیاہ ہو جانا ہے۔ تو وہ اس انداز سے کہ میرا دل ہی کالا سیاہ نہ ہو جائے، تو وہ جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ آیا اور گیا، آیا گیا، بس یہ آنے جانے میں ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی دنیاوی طلب کے لیے آتا ہے کہ میں جمعہ پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ رب العزت میری یہ دنیاوی مشکل حل کر دیں گے۔ فرمایا اس بندے کی دنیاوی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، جلدی ہوں یا دیر سے ہوں، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ اس کی مشکلات ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، رب تعالیٰ اس کا جمعے کا آنا بھی قبول فرماتے ہیں، جانا بھی قبول فرماتے ہیں، قدم قدم قبول فرماتے ہیں، لمحہ لمحہ قبول فرماتے ہیں، منٹ منٹ قبول فرماتے ہیں، سیکنڈ سیکنڈ قبول فرماتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا کرتے ہیں۔ فرمایا جب جمعہ پڑھ کے واپس جا رہا ہوتا ہے رب اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ اور ایک حدیث میں 3 دن بونس، 3 دن اضافی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں جو اس نے ابھی کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر اس دوران وہ فوت ہو گیا ہے تو فرمایا اس وقت اللہ رب العزت جو آنے والے دنوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان تھا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ثواب ملے گا۔ اپنی مرضی کا نام دین نہیں،
اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں، دماغ میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے شاید یہی حرف آخر ہے۔ جمعے کے دن تنکا توڑنے کی بھی دوران جمعہ اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ جمعہ جو ہو رہا ہے اس سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی۔ کو بندہ تنکے توڑ رہا ہے اور جناب کپڑے سیدھے کر رہا ہے اور اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا ہے اور ایک دوسرے کی طرح، تو اس کی توجہ ہٹ گئی نا۔ تو جس کی توجہ ہٹ گئی ثواب اس کا کم ہو گیا بلکہ ضائع ہو رہا ہے۔ فقد لغا، فرمایا اس نے لغو کام کیا، بڑا بےہودہ کام کیا، غلط کام کیا، ایک سیکنڈ کے لیے اس نے اپنی توجہ ہٹائی ہے۔ تو جو بندہ باہر سے آئے اور آگے اونچی آواز سے کہے السلام علیکم، اب اس نے سب کی توجہ ہٹائی ہے کہ نہیں؟ تو سب کی توجہ ہٹانے کا سبب بنا ہے کہ نہیں؟ تم نے سلام جو لینی ہے تو جمعے کے بعد لے لینا، بس ساروں سے لینا، چاہے گلے پہ ملنا۔ تو وہاں مسجد میں آ کے ڈائریکٹ آ کے السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ حالات کو دیکھنا چاہیے، موقع محل کو دیکھنا چاہیے۔ اگر جماعت ہو رہی ہے اور ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے، دروازوں پہ بیٹھ کے کوئی بندہ شور کری جائے، اونچی آپس میں باتیں کری جائے، اس نے نماز کے ادب کا اور تقدس کو پامال کیا ہے، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ مسجد میں آتے کس لیے ہیں؟ گناہ اتارنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہماری چھوٹی سی حرکت سے ایسا نہ ہو کہ ہم اور گناہ چڑھا کے چلے جائیں۔ جماعت ہو رہی ہو خاموشی سے آ کے جماعت سے شامل ہو جائیں، جمعہ ہو رہا ہو خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں اور سنیں۔ اور فرمایا اگر کوئی دوران جمعہ آیا 2 رکعت پڑھے پھر بیٹھے۔ اب اس دوران 2 رکعت اس نے جو پڑھنی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور وہ جلدی جلدی پڑھ کے سماعت کرے۔ اب اس سماعت میں ایک اجازت اور ہے کہ جمعہ ہو رہا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو امام سورت فاتحہ پڑھا رہا ہے اونچی آواز سے، تو پیچھے والا اپنے منہ میں اقرا بہا فی نفسک دل میں پڑھ لے گا، تو امام کی طرف سے بھی اس کی ادا ہو اور اپنی بھی اس کی سورت فاتحہ ادا ہو جائے گی۔ یہ اذا قرئ القرآن کے خلاف نہیں ہے، جمعے کی اس دلیل سے ملتا ہے کہ امام اپنی آواز بول رہا ہے اور وہ سنتیں پڑھنے والا اپنے دل میں پڑھ رہا ہے، دونوں کی اللہ قبول فرما رہا ہے۔ تو جو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اس دلیل سے پڑھ سکتے ہیں، آگے نہیں بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جمعے کے خاص آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب میں یہ ہے کہ بندہ صاف ستھرا ہو کے آئے، پاک صاف ہو کے آئے، پاک صاف ذہن لے کے آئے، لباس صاف ستھرا پہن کے آئے، غسل کر کے آئے۔ ہاں اس میں اجازت ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے یا مسافر ہے یا اسے بیماری لگنے کا خدشہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے یا کوئی عورت ہے، تو ان کے لیے غسل واجب نہیں، وضو کر کے بھی بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا جمعہ بھی قبول فرما لیں گے۔ ہاں کوئی بندہ صحت مند ہو، اچھا بھلا ہو، سارے کام کر رہا ہے، اور جمعے کے دن سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے چل کونی گل کل نہاتے ساں آج خیر ہی ہے، تو یہ اس کی بڑی غفلت ہے، اس نے خلاف سنت کام کیا ہے۔ ایسے بندے کو پورا اجر، مکمل اجر نہیں ملے گا۔ جو بندہ بالغ ہے، مرد ہے، ہوش و حواس میں ہے، صحت مند ہے اور اسے کسی بیماری کا خدشہ نہیں ہے، اس پہ غسل واجب ہے۔
الغسل واجب یوم الجمعۃ علی کل محتلم، فرمایا ہر وہ بندہ جو محتلم ہے، بالغ ہے، اس پہ جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ اور کب کرنا ہے؟ جمعے کے بعد نہیں، جمعے سے پہلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جمعہ تے پڑھ آئیے ہاں ان ستے پہ اٹھے ہاں تو آگے جمعہ ادا کر کے تو بعد میں جا کے نہا بھی لیں گے، پھر ہم نے فلاں فنکشن پہ جانا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، سیر و تفریح پہ جانا ہے، فیملی کے ساتھ جانا ہے، تو بعد میں جا کے تیاری کرتے ہیں۔ بعد کی تیاری تمہیں دنیاوی کام تو کرا دے گی پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ جس آمنہ کے لال پیغمبر خدا کی آپ تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں گے تو مکمل اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دوران کئی ایسے کام ہیں جو بعض معاملات میں بطور تعلیم بیان کرنے پڑتے ہیں۔ شرائط ہیں جمعے کی، لوگ پیچھے کھڑے تھے، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، اور گروپ کی شکل میں، کیونکہ ابھی جمعے کی ابتدا ہو رہی تھی، انہیں ابھی تعلیم دی جا رہی ہے تو انہیں ابھی آداب کا پتہ نہیں تھا، ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، 3 بار کہا۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی مسجد کے دروازے سے اندر انٹر ہوئے ہیں، وہاں وہ صحابہ جوتے وغیرہ اتارتے تھے، تو جوتے اتارنے میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم جوتے ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، بعد میں جا کے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک جوتا ڈھونڈنے کے لیے 70 جوتے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اور جو جمعہ پڑھ کے جاتا ہے وہ ایسے ٹھڈا مار کے جاتا ہے، بھائی اپنی جوتی سے پا لیے، باقی آپ ہی لب دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جوتوں کو ترتیب سے رکھنا چاہیے اور ترتیب سے رکھ کے جاتے وقت ترتیب سے پہن کے جانا چاہیے۔ افراتفری میں نہ آئیں، افراتفری میں نہ جائیں، جمعہ یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے سامان کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ جوتوں میں ہی بیٹھ گئے، آپ کی نگاہ بڑی، فرمایا عبداللہ تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو کہا تھا، یہ جو اندر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے، سرکار میں نے سنا آپ مجھے کہہ رہے ہیں اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ، اگر میرا قدم آپ کے ایک حکم کے بعد آگے بڑھتا مجھے یہ خدشہ تھا کہیں میرا قدم جہنم میں نہ جا گرے۔ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ اپنی سوچ سے کہیں بالا تر ہے۔ بمصطفیٰ برے ساخے شرع کے دین ہماؤس، سارا دین محمد کی اطاعت میں ہے۔ بمصطفیٰ برے ساخے شرع کے دین ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیوس، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جنت کے محلات تیرے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہی اصل میں مسلمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جمعہ کئی ایسے معاملات فرمائے ہیں جو انتہائی ضروری تھے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا جمعے کے دوران، اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ جس میں قومی مسئلہ ہو، سارے عوام کا مسئلہ ہو، اگر وہ مناسب سمجھے تو جمعے کے دوران مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اور جو جمعہ پڑھانے والا خطیب ہے وہ بتا بھی سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب چونکہ بہترین طریقہ آ گیا ہے رکا بھیجنے کا، جس کو کوئی مسئلہ رکا لکھ کے بھیج دے،
تو مناسب وقت میں جواب دے دیا جائے گا۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال، مال ڈنگر سارے مر رہے ہیں، بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، فصلیں سڑ چکی ہیں، پھل کھانے کو ہے کوئی نہیں، مہنگائی اخیر ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل کر دیں۔ تو جب ہے من حیث القوم دعا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی کہ یہ قومی مسئلہ ہے، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ نے اتنی عاجزی ان کے ساری سے ہاتھ ایسے تھے، دعا کرتے کرتے ہاتھ لمبے کیے، اللہ رب العزت سے عاجزی سے دعا کرتے جا، اللہم اغثنا اغثنا اغثنا، بار بار یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ بارش 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 بارش۔ فرماتے ہیں ابھی جمعہ مکمل نہیں ہوا، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا، اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، بادل آیا، مدینہ شہر کے اوپر آ کے ٹھہر گیا، اتنی زوردار بارش ہوئی ہے، مسجد کی کھجور کی چھت سے پانی گر گر کے آمنہ کے لالا عبداللہ کے در یتیم کی داڑھی مبارک پہ پڑ رہا ہے، داڑھی سے قطرات ایسے گر رہے ہیں جیسے موتی گرتے ہیں۔ اب دوران جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، سبحان اللہ کہنا جائز ہے، الحمدللہ کہنا جائز ہے، اللہ اکبر پڑھنا جائز ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ناجائز ہے؟ جائز ہے، کہنا چاہیے۔ یعنی وہ بندہ پوری توجہ سے ہے جو سن رہا ہے کہ یہ استغفر اللہ کا وقت ہے، استغفر اللہ کہنا، یہ سبحان اللہ کی بات ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کی بات ہے، الحمدللہ کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ ایسا ہی بندہ تو اللہ کو مطلوب ہے جو پوری بات مکمل توجہ سے سن رہا ہے۔ رب تعالیٰ ایسے بندوں کی عبادت بھی قبول کرتے ہیں، ریاضت بھی قبول کرتے ہیں، دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اور مالک انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سارا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے وہی بندہ جو کوئی اور تھا وہ کھڑا ہوا، کہتا جی اب بارش ہی بارش ہو گئی، اب تو پانی پانی ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش روک دے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، یہ وہ انگلی ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، آج انگلی ایسے گھمائی ہے بادلوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جب ہم باہر گئے تو جا کے دیکھا ایسے بادل درمیان سے کاٹا گیا تھا جیسے چھری سے کاٹتے ہیں، اور اس وقت بادشاہ لوگ ایک کڑے کی طرح تاج پہنتے تھے۔ فرمایا مدینہ ہمیں ایسے نظر آ رہا تھا جیسے پورے شہر پہ کسی نے تاج ہی پہنا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دوران اپنے قومی معاملات کا بھی خیال کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعائیں قبول بھی فرماتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم جمعے کے دوران خاص طور پہ توجہ سے سنیں، اور جو دل میں تمنا ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ کب؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے 2 ہوا کرتے تھے، 3 نہیں 2۔ لوگوں نے غلط سمجھا، پہلے علماء تقریر کرتے رہتے ہیں اور پھر جناب لوگوں کا تو بھائی نفل پڑھ لو، سنتے پڑھ لو، پھر اذان ہوتی ہے، پھر عربی میں خطبہ ہوتا ہے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر عربی میں خطبہ، پھر تکبیر۔ تو جو پہلے والی تقریر کو سمجھتے ہیں یہ جمعہ نہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ خلفائے راشدین کے دور تک اور بنو امیہ کے دور تک سارا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ جیسے ہی امام منبر پہ آ کے بیٹھے خطبہ شروع ہو جاتا ہے،
اور جو کچھ بھی وہ تقریر کرتے ہیں وہ خطبے کا حصہ ہے، وہ جمعے کا حصہ ہے۔ اس وقت عربی میں تھا، اب بھی عرب علاقوں میں عربی میں خطبہ ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ ہماری وہ زبان نہیں، ہمیں عربی کی ٹرانسلیٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے سارا خطبے کا حصہ ہے۔ اور اس دوران اور وہ دن اور آج کا دن، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جب سے صحابہ نے اصلاح فرمائی، مروان بن حکم ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ پہلے تقریر کر لی، بعد میں خطبہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سختی سے اس کو ڈانٹا اور منع کیا، یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ جو اس وقت بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خطبے کا طریقہ ہے۔ اور اس دوران جب ایک خطبہ پڑھ کے دوسرے خطبے کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، فرمایا قبولیت کا وقت ہے، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ایک لفظ میں کوئی بھی شے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ بیت اللہ میں گیا، یا اللہ میں بھی زیارت فرما، مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرما، مکہ مدینے کی سب کو حاضری عطا فرما۔ تو وہاں گیا، اس نے دعا کیا کروں؟ اس نے ایک دعا کی، یا اللہ میں جیڑیاں دعاواں کرا ساریاں قبول ہو جائیں۔ ایک دعا میں ساری مانگ لی۔ کسی نے کہا بھائی تم سے ایک نبی نے کہا بھائی تمہاری ایک دعا قبول ہوگی، تو اس نے کہا کہ اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے کہا یا اللہ مجھے جو نا بیٹا دے، پوتا دے۔ اس نے اتنی لمبی دعا کی بجائے اس نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو سونے کے چمچوں میں کھانا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دولت بھی مانگ لی، بیٹے بھی، پوتے بھی مانگ لیے، زندگی بھی مانگ لی۔ ایک ایسی دعا ہو جس میں ساری دعائیں آ جائیں۔ اور یہ جمعے والے دن ہے، یہود و نصارہ کو اللہ نے سال بعد ایک دن دیا تھا، سال بعد ایک دن، جس میں وہ خاص گھڑی ہوتی جس میں قبولیت ہوتی۔ فرمایا محمد کی امت کو ہم نے ہر جمعے وہ گھڑی عطا فرمائی ہے کہ 7 دن بعد جمعہ ہے، تم جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ اور یہ گھڑی سورج کے غروب ہونے تک ہے، یعنی کسی وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ رجحان یہی ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں اس وقت مسجد میں جان باہر جانے تک اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا ہے مانگے، اللہ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔